السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس وقت میں جب زمین اور آسمان ایک عظیم خوشخبری کے منتظر تھے۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ہمارے نبی خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی، جو نہ صرف انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پاک تمام انبیاء اور اقوام میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے محبوب بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ نہایت حسین و جمیل، با اخلاق اور پاکیزہ نوجوان تھے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت عبداللہ تجارت کے لیے روانہ ہوئے اور واپسی میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا نہایت نیک اور با عزت خاتون تھیں۔ آپ قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سب سے معزز اور محترم شخص سمجھے جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس تھے۔ جب انہیں خوشخبری ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، فوراً اپنے پوتے کو گود میں لیا، خانہ کعبہ میں لا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جو اس وقت عرب میں بالکل نیا اور غیر معروف نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت مبارکہ کا وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن صبح صادق کا وقت تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی فضا میں ایک عجیب سکون اور نور اتر رہا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرے لگتے جگر پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی کائنات میں کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ بیت اللہ کے ارد گرد رکھے ہوئے بت گر پڑے، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 برج زمین بوس ہو گئے، اور فارس کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، وہ آتش کدہ اچانک بجھ گیا۔ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا اور آسمان پر ستارے پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نہیں، ہر ماں کو بیٹے عطا کیے۔ ناظرین محترم، یہ سب اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا میں وہ ہستی آ چکی ہے جو اندھیروں کو ختم کرے گی۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے پوتے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں گئے تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اسے دنیا کا سردار بنا۔ حضرت عبد المطلب نے عرب کے دستور کے مطابق ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور تمام اہل مکہ کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے آپ کی پرورش سب سے پہلے والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ ان کے بعد دادا عبد المطلب کے زیر سایہ رہے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر خانہ کعبہ کے صحن میں ایک خاص بچھونا بچھاتے تھے جس پر صرف وہی بیٹھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ کر اس پر بیٹھ جاتے، اس وقت عبد المطلب خوشی سے فرماتے، یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا سردار ہے۔ یوں ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب شروع کیا۔
ظلمتیں چھٹ گئی، نور کا سورج طلوع ہوا اور کائنات نے اپنے محبوب کا استقبال کیا۔ ناظرین، واقعی یہ وہ گھڑی تھی جس نے انسانیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کئی ماؤں کا دودھ پیا اور ان کو رضائی مائیں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ولادت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ جب ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ملی تو اس نے خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اس لیے یہ سب آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے مکہ سے باہر دیہات کی عورتوں میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود نصیب ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی برس تک دودھ پلایا اور اپنی آغوش محبت میں پالا۔ ان کے شوہر حضرت حارث بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد کہلائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سب سے مشہور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پلایا۔ سبسکرائب